حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب، ایک ایسی جلیل القدر ہستی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں نگہبان ہوں، فرمایا علی المرتضیٰ بھی اس کے مولا ہیں، اور اے رب کریم جو علی سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے، جو علی سے دشمنی کرے پروردگار تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور جب بدر کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو آج بدر کی رات ہمارے پاس پانی لے کر آئے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور آپ ایک بہت ویرانے میں کنویں کے اندر اتر گئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا گزر ہوا تو جبریل امین نے دیکھا کہ کنویں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی بھر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جبریل امین نے کہا کہ اے جبریل، اے علی المرتضیٰ، آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی جو آپ سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں اگر یہ جاننا چاہتے کہ کوئی صاحب ایمان ہے یا منافق ہے تو ہم حضرت علی کی محبت سے پہچانتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو صاحب ایمان ہے اور وہ بغض کرے گا جو منافق ہے۔ آج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے علی اس کائنات میں سب سے زیادہ شقی القلب دو لوگ ہیں، فرمایا ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں اور اسے شہید کیا تھا، اور اے علی دوسرا کائنات کا بدبخت ترین شخص وہ ہے جو آپ کو شہید کرے گا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر سے پہلے روانہ ہوئے تو آپ کی عادت یہ تھی آپ لوگوں کو نماز سے پہلے جگایا کرتے تھے۔ آپ اعلان فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی تھا، آپ لفظوں پر غور کیجئے گا، ایک خارجی تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اس نے 1 مہینے تک اپنے خنجر کو زہر میں یعنی اسے ڈبو کر رکھا، اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ اگر اس خنجر سے میں پورے شہر کے لوگوں کو قتل کرنا چاہتا تو وہ بھی قتل ہو جاتے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر جب تلوار کا وہ حصہ لگا تو آپ کے چہرہ مبارک تک وہ تلوار آ گئی، آپ کے چہرہ مبارک پر اللہ کا سلام ہو۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے جب اپنی باہوں میں لیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے صرف 1 وار سے قتل کرنا، 1 وار سے قتل کرنا اور اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اور اگر میں حیات رہا تو میں اس کا بندوبست پھر خود کروں گا۔ دانش بھائی آپ غور کیجئے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور جب اس حال میں شہید ہونے کا وقت آ رہا ہے تو اپنا نائب فوراً کسی کو مقرر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ میری جگہ نماز فجر پڑھائیں۔ اور جب 3 دن کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ حکم دیتے ہیں، خوشبو نکالتے ہیں، ایک خوشبو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ خوشبو میرے جسم کے جوڑوں پر مل دینا، کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے کہ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا تو یہ خوشبو وہاں سے باقی بچ گئی تھی، اور یہ خوشبو میں نے اس لیے رکھی تھی کہ اس خوشبو کو میرے جسم پر لگا دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی مجھے عطا ہو جائے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 دن کے بعد شہید ہو رہے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کو غسل دیتے ہیں، آپ 63 برس کی عمر میں شہید ہو رہے ہیں، وہی عمر پائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ آپ کو قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو قربان جائیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب داڑھی مبارک سرخ ہو گئی تو آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، میرے نبی نے سچ فرمایا۔ تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ علی آپ کے سر پر تلوار کا وار ہوگا اور خون سے آپ کی داڑھی مبارک میں خضاب آ جائے گا۔ تو کہا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ اور علی المرتضیٰ کے فضائل کے بارے میں کیا کہا جائے،
کہ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अली, नफ्सुका का नफ्सी, दमुका का दमी, लहमुका का लहमी। ए अली, आपका जिस्म मेरा जिस्म है, आपका गोश्त मेरा गोश्त है, आपका खून मेरा गोश्त है, मेरा खून है। और ए अलीउल मुर्तज़ा, आप तो मेरी जान हैं। अलीउल मुर्तज़ा के बारे में आयत मुबाहला नाजिल हो रही है, आयत मवद्दत नाजिल हो रही है, आयत तत्हीर नाजिल हो रही है। और ख़ुद मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि जब आयत तत्हीर नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक में एक तरफ अलीउल मुर्तज़ा को लिया, दूसरी तरफ सैयदा कायनात को लिया, हसनैन करीमैन को लिया और फरमाया, ए परवरदिगार, ये मेरे अहले बैत हैं। रब्बे करीम, जो इनसे मोहब्बत करे तो इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो इनसे बुग़्ज़ रख। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान अगर अलीउल मुर्तज़ा की शान में कोई और हदीस न भी जिक्र होती तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमा देना कि ए अली, आप और मेरी निस्बत ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम को निस्बत नसीब हुई, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलीउल मुर्तज़ा के बारे में खुद इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को भी देखना इबादत है। क्या बात। और ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए लोगो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद अगर तुम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दम भरना चाहते हो तो तुम हुजूर के अहले बैत का दिफा किया करो, हुजूर की मोहब्बत का दम वहाँ भरा करो। और सिर्फ एक बात मैं यहाँ आखिर में ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब इस कदर कसरत से बयान हुए हैं कि सहाबा किराम और कई मुहद्दिसीन ने लिखा कि इतने फ़ज़ाइल किसी और सहाबी के हदीस में बयान नहीं हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स ने आके सवाल किया कि अलीउल मुर्तज़ा का मकाम क्या है, तो आपकी भवें इतनी नीचे आ चुकी थीं कि आपकी आंखें ढकी हुई थीं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि अब जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपना चेहरा उठाया, अपनी भवों को अपने हाथों से ऊपर किया और फरमाया, ज़ाका खैरुल बशर, ये वो हस्ती हैं कि इस वक्त रुए ज़मीन पर अलीउल मुर्तज़ा का कोई हम पल्ला नहीं।